بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر خرید سے ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ اس ویڈیو میں چند علماء کرام کے کچھ بیانات، کچھ باتیں، کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ آپ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں وقتاً فوقتاً مناسبت کے لحاظ سے۔ چلو ویڈیو کو سنتے ہیں۔ نکلتے ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں؟ اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کون ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے، رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی کھانا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی کھانا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن منحصر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنی امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ انسان زندگی میں جب جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، جتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے اس عقل کا بھی وہ استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ اچیو کر سکے زندگی میں، کچھ مقاصد کا حصول اسے میسر آئے۔ عزیز بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ مددگار ہو
तो फिर कोई चीज़ भी रस्ते में रुकावट नहीं बनती। और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।